والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأہل بیتہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ذوق شوق کے ساتھ سائے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور باعث و وجہ تخلیق کائنات محبوب خدا سیاح لامکان ہمارے مأوا، ہمارے ملجا، ہمارے مولا، ہمارے آقا شفیع المذنبین سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور عالی بارگاہ میں نہایت ادب و احترام، عاجزی و انکساری، محبت و عشق کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد ابتداً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ مالک و خالق آپ جمیع احباب کا حضور کے ذکر کے لیے، آقا کے میلاد کے لیے اس محفل کو سجانا، یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آپ تمام جب یہاں سے تشریف لے کے جائیں تو کوئی بھی محروم نہ رہے، ہر کسی کا دامن حضور کی رحمتوں سے بھر جائے. ہمارا اہل سنت کا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے صدقہ محمد مصطفیٰ کا ملا ہے کہ نہیں. عقیدہ فرشتے اس وقت لکھ رہے ہیں کہ نہیں لکھ رہے ہیں؟ تو جس کا یہ عقیدہ ہے ہاتھوں کو کھڑا کر کے گواہی دے ہمیں جو کچھ ملا ہے صدقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملا ہے. اور کائنات میں جس کو جو مل رہا ہے صدقہ محمد مصطفیٰ کا مل رہا. اللہ کی عزت کی قسم، آبشاروں کو نغمات، سبزہ کو رونق، باغوں کو بہار، پھولوں کو نگہت، شمس و قمر کو نور، تاروں کو چمک، ماں کو ممتا، باپ کو شفقت، صحراؤں کو وسعت، پہاڑوں کو بلندی، آسمانوں کو ہیبت، عالموں کو علم، ذاکرین کو ذکر، اولیاء کو ولایت، انبیاء کو نبوت، جس کو جو کچھ ملا ہے صدقہ محمد مصطفیٰ کا ملا ہے. بے شک سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، پیر سید ساجد حسین شاہ بخاری. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تو یہ تو میں نے دنیا کی چیزوں کا نام لیا. ہمیں تو قرآن بھی ملا ہے تو نسبت محمد مصطفیٰ کی وجہ سے، ہمیں تو ایمان بھی ملا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے. اور اللہ کی عزت کی قسم مجھے کہنے دیں اگر ہمیں رب بھی ملا ہے تو نسبت محمد مصطفیٰ سے ملا. یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں، ہمارے آقا کے صحابہ کا بھی یہ عقیدہ ہے. الصواعق المحرکہ اہل سنت کی چوٹی کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. اس میں یہ واقعہ درج ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب امیر المؤمنین تھے تو آپ کے پاس ایک وفد آیا، ایک ڈیلیگیشن، اعلیٰ سطحی وفد. دیکھیں اگر کسی ڈی پی او کے پاس، کسی ڈی سی او کے پاس یا کسی تحصیل لیول کے بھی آفیسر کے پاس کوئی میٹنگ ہو تو میٹنگ کے دوران کسی کو میٹنگ روم میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ ایک ویٹنگ روم ہوتا ہے، انتظار کا کمرہ. کہا جاتا ہے جی اے سی صاحب میٹنگ کر رہے ہیں، ڈی سی صاحب میٹنگ میں ہیں.
DPO صاحب میٹنگ میں ہیں، سائل کو بٹھا دیا جاتا ہے کہ جب میٹنگ ختم ہوگی اس وقت ملاقات ہوگی، اس سے پہلے ملاقات اللہ میرا پکڑ لیا۔ درود پاک پڑھیں۔ ایک DPO DCO کے پاس بھی میٹنگ ہوتی ہے تو آپ میٹنگ کے دوران کوئی بندہ ملاقات نہیں کر سکتا، ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے۔ اب عادی دنیا کے حاکم امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلیٰ سطحی وفد ہے، مختلف ممالک کے سفیر آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ معاہدات، مذاکرات، باہمی گفت و شنید جاری ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے باہر 2-4 بندوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ کوئی بھی آ جائے کسی کو اندر داخل ہونے کی اجازت، کوئی بھی آ جائے کسی کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ آتے رہے ملاقات کے لیے، لیکن ہر کسی کو یہ کہہ کے بھیج دیا گیا کہ ابھی میٹنگ جاری ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے جب تک میٹنگ برخاست نہیں ہوتی کسی سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اسی دوران آپ کے اپنے سگے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی آئے، آپ کو بھی واپس بھیج دیا گیا۔ بھئی امیر المؤمنین حاکم وقت کا بیٹا ہو کوئی، اگر کوئی وزیر اعظم کا بیٹا ہو تو گھر کا کام بھی ہو سکتا ہے، ملنے کے لیے آ جائے تو پیغام بھیجا جا سکتا ہے، چٹ بھیجی جا سکتی ہے کہ آپ سے ملنے آئے ہیں، لیکن حکم تھا فاروق اعظم کا کوئی بھی آ جائے کسی کو اندر داخل نہیں ہونے دینا۔ حضرت فاروق اعظم کے اپنے سگے بیٹے کو بھی بھیج دیا گیا واپس۔ اب اگلا جملہ سنیے گا، قربان جائیں۔ حضور کے شہزادے حسین کے بڑے بھیا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ تشریف لائے، حضرت امام حسن مجتبی آپ تشریف لائے، آپ کو بھی جن کی ڈیوٹی تھی انہوں نے کہا جی حکم یہ ہے کہ کسی سے ملاقات نہیں ہو سکتی جب تک میٹنگ ختم نہ ہو جائے۔ حضرت حسن مجتبی نے جب یہ بات سنی آپ بھی واپس تشریف لے گئے، آپ واپس تشریف لے گئے۔ جب میٹنگ ختم ہو گئی، برخاست ہو گئی، حضرت فاروق اعظم باہر نکلے، آپ نے رپورٹ طلب کی، فرمایا بتائیں کہ کون کون مجھ سے ملنے آیا۔ آپ کو بتایا گیا جی فلاں آئے تھے، فلاں آئے تھے، فلاں آئے تھے، جو آئے تھے ان کے نام لیے گئے، حتیٰ کہ آپ کے سگے بیٹے کا نام لیا گیا، لیکن آپ نے کوئی غصہ نہیں کیا، کوئی جلال نہیں کیا، کوئی ملال نہیں کیا، کوئی رنج نہیں کیا، کوئی آپ نے غصے کا اظہار نہیں فرمایا۔ ایک دربان کے زبان پہ جب حضور کے شہزادے حضرت حسن مجتبی کا نام آیا، سبحان اللہ، کہ حسن آئے تھے، حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں کے سرخ ڈورے حرکت میں آئے، آپ نے فرمایا حسن آئے تھے اور میرے دروازے سے خالی بھیج دیا تم نے انہیں، حسن کو واپس بھیج دیا۔ انہوں نے کہا حضور آپ نے خود تو فرمایا تھا کوئی آ جائے کسی کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر میں جملہ دوہرا رہا ہوں، سارے غور کیجئے گا، آپ نے خود فرمایا تھا کوئی بھی آ جائے کسی کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم جلال میں آ گئے، فرمایا ہاں میں نے تمہیں کہا تھا کوئی بھی آ جائے کسی کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر میں جملہ دوہرا رہا ہوں، غور کیجئے گا میرے اگلے جملے پہ، میرا نہیں بلکہ فاروق اعظم کے جملے پہ۔ آپ نے فرمایا ہاں میں نے تمہیں کہا تھا کوئی بھی آ جائے کسی کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ ارے حسن مجتبی کوئی تھوڑی ہے، سبحان اللہ، حسن مجتبی کسی میں تھوڑا داخل ہوتے ہیں؟ ارے وہ تو نبی کے شہزادے ہیں، ارے وہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کے دروازے کے سامنے جبرائیل ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں، جن کے دروازے کے سامنے جبرائیل ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے۔ ارے وہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے لباس جنت سے آتے تھے، ارے وہ تو وہ ہستیاں ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ منظر دیکھا، اگر حسین و حسن آ جاتے آقا اپنا منبر چھوڑ دیتے تھے۔ ارے ہم نے کئی مرتبہ دیکھا آقا انہیں اپنے کندھوں پہ سواری کراتے تھے، آقا ان کے لیے اپنے سجدوں کو دور دے دیتے تھے۔ ارے جن کے لیے لباس جنت سے آتے تھے، جن کے دروازے پہ جبرائیل ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے، جن
کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پہ سواری کراتے تھے، تم نے ان جنت کے سرداروں کو کسی اور کوئی میں شامل کر دیا؟ تم نے کوئی اور کسی میں شامل کر دیا؟ ارے ہر کوئی اور کسی میں شامل ہوتا ہے، لیکن نبی کا گھرانہ کوئی اور کسی میں شامل نہیں ہوتا۔ آقا کا گھرانہ کوئی اور کسی میں شامل نہیں ہوتا۔ یہ بات کر کے وقت کے امیر المومنین آپ نے دوڑ لگا دی، آپ نے دوڑ لگا دی۔ حضرت فاروق اعظم نے بھاگتے بھاگتے حضرت فاروق اعظم پہنچے حضرت حسن مجتبیٰ کے دروازے پڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تاکید، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تجدید میلاد النبی، تجدید میلاد النبی۔ اب حضرت فاروق اعظم نے دوڑ لگا دی، بھاگتے بھاگتے پہنچے حضرت حسن مجتبیٰ کے دروازے پہ، دستک دی۔ قربان جائیں حضرت فاروق اعظم کی دستک پہ حضرت امام حسن مجتبیٰ بار تشریف لائے۔ فاروق اعظم معذرت کر رہے ہیں، حسن میرے دروازے سے خالی لوٹ آئے، میں اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت حسن مجتبیٰ نے فرمایا چچا عمر، اس میں کوئی رنج ملال والی بات نہیں، اس میں مجھے کوئی افسوس نہیں، بلکہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کی میٹنگ جاری تھی، تو کوئی بات نہیں، بس اتنی سی بات تھی کہ میں نے سوچا کہ جب ظہر کی نماز آپ پڑھانے آئیں گے مسجد نبوی میں تو آپ سے مل لوں گا، بس اتنا سا معاملہ تھا، تو اس میں آپ دکھ کا اظہار نہ کریں، اس میں رنج و ملال کا اظہار نہ فرمائیں۔ اب سنیے گا حضرت فاروق اعظم کا جواب۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنی پگڑی اتار دی، حضرت فاروق اعظم نے اپنی پگڑی اتار دی اور اپنے سر کو جھکا کے کہا، اے عمر، اے حسن، یہ میرے سر پہ بال دیکھ رہے ہو، یہ ایک ایک بال آپ کے نانا کا مقروض ہے، سبحان اللہ، ایک ایک بال آپ کے نانا کا مقروض ہے۔ فرمایا اے حسن، عمر تو وہ تھا، 4 اونٹ میرا باپ خطاب مجھے چرانے کے لیے دیتا تھا، میں وادیوں میں چرانے کے لیے جاتا تھا، مجھ سے 4 اونٹ نہیں سنبھلتے تھے، ایک مشرق کی طرف بھاگ جاتا، ایک مغرب کی طرف بھاگ جاتا، ایک شمال کی طرف بھاگ جاتا، ایک جنوب کی طرف بھاگ جاتا، شام تک میں گھر نہ پہنچتا، میرا باپ خطاب آتا، دیکھتا اونٹ مجھ سے نہیں سنبھلتے تھے، میرے منہ پہ تماچے مارتا تھا اور کہتا تھا عمر تو کتنا نکما ہے، تجھ سے 4 اونٹ نہیں سنبھلتے، تجھ سے 4 اونٹ نہیں سنبھلتے۔ جب سے آپ کے نانا کا کلمہ پڑا، آپ کے نانا کی سنگت ملی، آپ کے نانا کی صحبت ملی، ایسا کرم کیا، ایسی عطائیں کی، ایسی جوادیت کی، ایسی کریمیت کی، ایسی نبالیت کی، ایسا علم دیا، ایسا تقویٰ دیا، ایسی طہارت دی، ایسی بندگی دی، ایسا شعور دیا، ایسا فہم دیا، ایسا ادراک دیا، ایسا زہد دیا، ایسا ورع دیا، ایسی للہیت دی، ایسا استغنا دیا، ایسی جرأت دی، ایسی طاقت دی، ایسی ہیبت دی، ایسی شان و شوکت دی، ایسی استعداد اور ایسی صلاحیتیں دی کہ وہ عمر جو 4 اونٹ نہیں سنبھال سکتا تھا آج آدھی دنیا پہ حکمرانی کر رہا ہے، آج آدھی دنیا پہ حکمرانی کر رہا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر رہا ہے، اگر دریائے دجلہ کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی پیاسا رہ گیا تو روز محشر عمر اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اے حسن، آپ کے دروازے سے تو ہمیں اتنا کچھ ملے اور آپ ہمارے دروازے سے خالی لوٹ آئے، اگر روز محشر مجھ سے حضور نے پوچھ لیا اے عمر تیری امیٹ کا اتنی اہم کہ میرے شہزادے واسطے ٹائم کوئی نہ، آقا کیا جواب دوں گا میں؟ آقا اے حسن کیا جواب دوں گا آقا کو؟ تو صحابہ کرام کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں سب کچھ نسبت محمد مصطفیٰ سے حاصل ہوا، سب کچھ آقا کے کرم، آقا کی عطاؤں اور آقا کے صدقے رب تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ یہ تو دنیا میں بھی ہمیں جو کچھ ملا ہے، بولیں کس کا صدقہ ملا ہے؟ آقا کا صدقہ، جو کچھ ملا ہے حضور کا صدقہ ملا ہے۔ حضور نے خود فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، رب نے کون کی کنجیاں میرے ہاتھوں میں دے دی ہیں، کائنات میں بانٹتا میں، کائنات میں تقسیم میں کرتا ہوں۔ بھئی کوئی کتنا بڑا زمیندار ہو جائے، جس کی جتنی ہزاروں مربع زمینیں ہوں، ہر زمین پہ اس کے سولر سسٹم لگے ہوئے ہوں، آج کل سولر سسٹم کا دور ہے نا جی، ہر جگہ اس کے سولر سسٹم لگے ہوئے ہوں، جتنا بڑا زمیندار ہو
जितना बड़ा ब्यूरोक्रेट हो, जितना बड़ा पॉलिटिशियन हो, जितना बड़ा मालदार सरमायादार हो, जितना बड़ा कारोबारी हो, जितनी उसके पास दौलतें हों, बड़े से बड़ा सरमायादार, बड़े से बड़ा मालदार, बड़े से बड़ा दौलतमंद, बड़े से बड़ा जमींदार, बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट, बड़े से बड़ा सियासतदान, ईमानदारी से आप बताएं, बड़े से बड़ा मालदार भी क्या अपनी कब्र में सोलर सिस्टम लगवा सकता है? बोले भाई, बोले सारे, कब्र में कोई सोलर सिस्टम लगवा सकता है? नहीं, कब्र में कोई सोलर सिस्टम नहीं लगवा सकता, कब्र में कोई बिजली नहीं लगवा सकता, कब्र में कोई यूपीएस नहीं लगवा सकता। अंधेरी कब्र, हौलनाक कब्र, दहशतनाक कब्र, न उसमें कोई दिया, न उसमें कोई बत्ती, न उसमें सूरज की रोशनी, न उसमें चांद की किरणें, न उसमें यूपीएस, न उसमें सोलर, न उसमें बिजली, न उसकी खिड़की, न उसका रोशनदान, न उसका दरवाजा, न उसके अंदर आपका कोई टेंट तंबू, कुछ भी नहीं। हौलनाक दहशतनाक कब्र। आप और मुझ समेत हर किसी ने उस कब्र में जाना है कि नहीं जाना? अल्लाह हर किसी की कब्र सौखी करे। हम में से हर किसी ने, अल्लाह ने अगर नसीब फरमाई तो कब्र में, बोले भाई, कब्र में जाना है। लेकिन बड़े से बड़ा मालदार भी अपनी कब्र के अंदर सोलर सिस्टम नहीं लगवा सकता, अपनी कब्र के अंदर यूपीएस बिजली नहीं लगवा सकता, ना आपके मोबाइल की लाइट, ना चांद सूरज की रोशनी, ना यूपीएस, ना सोलर। अंधेरी गुप कब्र के अंदर मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा है। जब दफन कर रहे होते हैं, करोड़ों अरबों पति औलादें, वालिदैन जो माल दौलत छोड़ के जाते हैं, उनकी औलादें जब मिट्टी डाल रही होती हैं तो वो जो हल्की सी मिट्टी रह जाती है, डालते डालते हाथों पे, वो मिट्टी भी कोई साथ नहीं लेके आता, हाथ भी वहीं पे झाड़ के आता। हमारी और आपकी कब्र की मिट्टी भी कोई साथ नहीं लाएगा। ये हकीकतें, कब्र की मिट्टी भी वहीं पे झाड़ के आएंगे। हमारी अपनी औलादें, हमारे अपने वालिदैन, हमारे अपने यार दोस्त, जिनके बगैर एक लम्हा नहीं गुजरता था, जब दफन करेंगे, ना कोई दोस्त साथ जाएगा, ना कोई यार साथ जाएगा, ना कोई रिश्तेदार साथ जाएगा, ना बाप वालिदैन साथ जाएंगे, ना औलाद साथ जाएगी, ना ओहदा साथ जाएगा, ना सतवत साथ जाएगी, ना सरमाया साथ जाएगा, ना जमींदारा साथ जाएगा। ये हकीकत है। कब्र हौलनाक, दहशतनाक, अंधेरी कब्र के अंदर ना सोलर सिस्टम, ना बिजली, ना दिया, ना बत्ती। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर किसी की कब्र रोशन मुनव्वर होगी तो सिर्फ उसी की कब्र रोशन मुनव्वर होगी जिसे चेहरा बद्दुआ का नूर मिलेगा, जिसको आका की मुस्कुराहट मिलेगी। नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सैयद साजिद हुसैन शाह बुखारी। कब्र में भी उसे नूर मिलेगा जिसको चेहरा वद्दुआ की मुस्कुराहट नसीब होगी, और कब्र उसी की जन्नत का बाग बनेगी जिसको मार्फत मोहम्मद मुस्तफा नसीब होगी। मा कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये सवाल होगा तो जो कोई हुजूर का गुलाम होगा, सारी जिंदगी गुलामी करने वाला, उसी की कब्र फिर ताहद निगाह, फिर उसे सोलरों की जरूरत नहीं, फिर उसे बिजलियों की जरूरत नहीं, फिर उसे रोशनदानों खिड़कियों की जरूरत नहीं। उसकी कब्र को अल्लाह रब्बुल इज्जत ताहद निगाह जन्नत का बाग बना दे। जन्नत की खिड़की खोल के कब्र को जन्नत का बाग बना दिया जाएगा। तो बोले, दुनिया में जो मिला है किसका सदका मिला है? जो हुजूर का सदका खाता है, बोले हुजूर का सदका। कब्र में भी जो मिलेगा सदका हुजूर का मिलेगा, और हश्र में भी जिसे जो मिलेगा सदका मोहम्मद मुस्तफा का मिलेगा। नमाज फर्ज है ना, नमाज फर्ज, हज अगर इस्तिताअत हो तो फर्ज, ज़कात उश्र फर्ज, हराम से बचना लाजिम जरूरी फर्ज, हराम से बचना, हलाल पे कायम रहना, ये सारी चीजें अपनी जगह, ये फराइज वाजिबात हमने अदा करने हैं, हलाल हराम का हमने ख्याल रखना है। लेकिन इन सारी इबादतों, रियाजतों, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इनमें से किसी इबादत पे भी हम तकब्बुर नहीं कर सकते कि हमने तो सारी नमाजें पढ़ी, अब हमें जन्नत मिल जाए, हमने तो सारी जिंदगी रोजे रखे हैं, सानू केड़ी फिक्र है जी हुण सानू जन्नत मिल जावे, क्योंकि रोजे सारी जिंदगी रखे। एक हज फर्ज था, हमने 5 हज किए थे,
ہمیں اب تو جنت ملنی چاہیے. ساری عبادتیں کر کے بھی ہمیں عبادتوں پہ مان اور فخر نہیں ہے. ہمارا مان ہے تو حسنین کے نانا محمد مصطفیٰ. ہمارا پرم ہے تو ذات محمد مصطفیٰ. ہمیں امیدیں وابستہ ہیں تو ذات محمد مصطفیٰ سے. آقا روز محشر بھی ہم پہ کرم کریں گے. بخاری کے الفاظ شفاعتی لأہل القبائر من امتی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہے خدا نے دامن سرکار کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. اس دن بھی جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا انبیاء بھی حضور نے فرمایا کہہ رہے ہوں گے اللہم لا اسالک الا نفسی 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 نفسی. ہر کوئی اپنی بات کر رہا ہوگا. مائیں اپنے بچوں سے چہرے پھیر لیں گے. والدین اپنے بچوں سے چہرے پھیر لیں گے. اولادیں ہر کسی کو اپنی. سوا نیزے پہ سورج ہوگا, سوا میل پہ. وحشتناک دن ہوگا. 50,000 سال بڑا دن ہوگا دنیا کے دنوں کے اعتبار سے. حضور نے فرمایا وہ یوم حساب ہوگا. رب تعالیٰ حساب لے گا. اس دن ہر کسی کو اپنی ہوگی, لیکن ایک ہستی ایسی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے سجدہ ریز ہوگی. اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد سل توتا وشفع تشفع. محبوب سر انور اٹھائیے, مانگیے. کیا مانگنا ہے؟ ہم تو بیٹھے آپ کو راضی کرنے کے لیے. ہیں. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہے خدا نے دامن سرکار کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اللہم اغفر لامتی. اللہ اکبر. اس لمحے بھی ایک بھئی لجپال ایسے ہوتے ہیں نا, لجپال پرید نو توڑ دے نہیں, جدی باں پڑ دینے چھوڑ دے نہیں. ایسے کریم ہمارے آقا, ایسے رحیم ہمارے آقا, ایسے رحمت للعالمین ہمارے آقا کہ اللہ پاک فرمائے گا محبوب ارفع رأسک سل توتا وشفع تشفع. محبوب سر انور اٹھائیے, مانگیے. کیا مانگنا ہے؟ ہم تو بیٹھے آپ کو راضی کرنے کے لیے. ہم تو بیٹھے والا سوف یعطیک ربک فترضی کی تفسیر کے لیے. آقا عرض کریں گے اللہم اغفر لامتی. باری تعالیٰ میری امت. اب دیکھیں کتنا بڑا پیکج رب دے گا ایک سجدے کے بدلے. اس سجدے کے بدلے رب کتنا بڑا اپنے محبوب کو پیکج دے گا. رب فرمائے گا محبوب تیرے سجدے کے بدلے یہ تیری آدھی امت کو بخش دیا. آدھی امت, اتنا بڑا پیکج. لیکن کریم کتنے بڑے ہیں. اللہ اکبر. عرض کریں گے باری تعالیٰ یہ آدھی تو بخش دی ہے, یہ جو آدھی بچ گئے یہ بھی تو میرے. اللہ اکبر. یہ آدھے جو بچ گئے ہیں یہ بھی تو میرے ہیں. اب رب تعالیٰ جب محبت کا یہ منظر دیکھے گا نا اپنے محبوب کی اپنی امت سے تو آپ فرمائے گا محبوب جائیں پھر. اللہ اکبر. جائیں پھر. میں نے عدل کر دیا, حساب لے لیا. جہنم میں ہے آپ کے امتی, کثرت ہے جہنم میں, لیکن جائیں. میں نے عدل کر دیا. آپ کی یہ محبت دیکھ کے جس کے سینے میں دل میں رائی کے دانے, رائی کتنی بڑی ہوتی ہے, کتنے من کی ہوتی ہے رائی کے دانے. اور میں ایک حدیث پڑھ کے حیران ہو گیا. حضور نے فرمایا رائی سے بھی آدھا. اللہ اکبر. رائی سے بھی آدھا. فرمائیں گے حکم ہوگا رائی کے دانے برابر بھی جس میں ایمان نظر آتا ہے محبوب جہنم سے نکال کے جنت میں گئے. جہنم سے نکال کے بولے بھائی بولے جہنم سے نکال کے. اللہ آپ سب کو حضور کی شفاعت نصیب فرمائے. جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائیں. اب یہاں ایک بہت لطیف نکتہ, بڑی توجہ طلبار. میں بھائی اتنا طویل سفر کر کے آیا تمہارے کو, ہوں میں تمہارے کو لا کے بیٹھا. خطاب دے دوران میں کو پانی کی ضرورت ہے. خطاب دے دوران ہی تسا میں کو آکھو میں پانی منگا تمہارے کو تے تسا آکھو بھی پیر سہی. اور سامنے ٹوٹیاں لگیاں کھڑیاں, تسا 2 منٹ دی بریک چکی تے کرو جلے تو کو پانی چاہیے ہوئے. بھج کے جو لگے گا کرو تو پانی پی کے تے ولا آ کے دوبارہ خطاب تے شروع دی گا. بھج کے گئے کرو تو پانی پیندے اساں کدے نے وندے اساں تھارے پر آئے بیٹھے. ایک بندہ ہی نال سی پکی گارنٹی ہے. بھج کے گئے کرو تو پانی پیاؤ ولا کیا ہے ولا دوبارہ خطاب تے شروع تھی وے. این دے وچ میرا پروٹوکول زیادہ ہے, میری عزت افزائی زیادہ ہے کہ تساں سامنے ٹیبل رکھا ہے.
سامنے شیشے دا جگ رکھا ہے، اندے وچ پانی رکھا ہے، اندے وچ سامنے گلاس رکھا ہے، میرے پیارے بھائی میں کو پا کے پانی دے بیٹھے اتنی محبت دے نال، اندے وچ میرا پروٹوکول تے میری عزت افزائی زیادہ ہے کہ تسا میں کو آگو سہیں 2 منٹ دی بریک چکیتی کرو، اسیں چلو سا گئے دل سو باج کے پانی پی کے بلا آگے چھوڑی پی۔ اب یہ مثال آپ نے ذہن میں رکھنی، اللہ کا جتنا نظام ہے یہ ہماری کائنات کا جو اللہ نے بنایا ہے، ہم انسان ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہمارا انحصار ہے ایک دوسرے پہ۔ ہم سبزی کے لیے سبزی والے ریڑی والے کے محتاج، پھل کے لیے ریڑی والے کے محتاج، آپ نے مسجد بنوانی ہے، گھر بنوانا ہے، مستری کے محتاج، اینٹ گارے کے محتاج، آپ سیمنٹ کے محتاج، آپ نے اگر بجلی کا کام کرانا ہے تو الیکٹریشین کے محتاج، اللہ حاصل کیا آپ بیمار ہیں تو آپ ڈاکٹر کے محتاج، آپ کا کوئی کیس ہے تو آپ وکیل کے محتاج، اللہ حاصل کیا اللہ نے دنیا کا سٹرکچر ہی ایسے بنایا ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ایسے ہے نا بھائی۔ اب ہم ایک دوسرے پہ دیکھیں، میں آپ کے پاس آیا ہوں تو گاڑی کا محتاج، ڈرائیور کا محتاج، آپ تک آواز پہنچانی ہے تو میں ساؤنڈ کا محتاج۔ اب یہ سارا اللہ نے نظام بنایا ہے، لیکن رب تعالیٰ خود اپنے بارے میں کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یکون لہ کن فیکون۔ اللہ آپ کو جزا دے، اب ٹھیک ہو گیا، کن فیکون۔ اب رب تعالیٰ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے بھی اپنا نظام ایسے ہی رکھا ہوا ہے، اپنی کائنات کا پورا نظام رب نے ایسے ہی رکھا ہے۔ بھئی ہمارے سیشن جج کو ضرورت ہے، ہمارے سول کورٹ کے جج کو ضرورت ہے، ہمارے چیف جسٹس کو ضرورت ہے شہادتوں کی، رب کو تو شہادتوں کی ضرورت نہیں، رب کو گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ لیکن رب تعالیٰ نے کرامن کاتبین کو، فرشتوں کو بٹھایا ہے، ڈیوٹی لگائی ہے کہ ان کا ہر عمل جو کرتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو بولتے ہیں، جو کہتے ہیں، ہر چیز لکھو، ہر چیز لکھو۔ کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے ملک الموت کا، موت کے لیے ہمارے جسم میں ایک سسٹم رکھ دیتا، جس کی جتنی زندگی ہے اسی لمحے ہمارا جسم ختم ہو جاتا، لیکن رب تعالیٰ نے ملک الموت کی ڈیوٹی لگائی۔ جیسے ہماری دنیا کا نظام ہے، رب نے بھی پورا نظام اسی طرح رکھا ہے، حتیٰ کہ یہ جو اللہ کا عرش ہے، حضور نے فرمایا اللہ کے عرش کو بھی کچھ فرشتے ہیں جن کو حاملین عرش کہتے ہیں، حاملین عرش، حاملین عرش، انہوں نے اللہ کے عرش کو بھی تھاما ہوا ہے، حالانکہ اللہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ اچھا، اب وہ مثال ذہن میں لائیں، رب تعالیٰ اگر اپنے محبوب کو جب فرمائے گا کہ محبوب آپ کو آپ کی امت میں سے جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے آپ اسے جہنم سے نکال لیں، آپ جائیں ایک ایک کو جہنم سے نکالیں اور جنت میں لے جائیں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا، آپ کہیں مجھے وہاں سے جائیں، جب پیاس ہو ایک گلاس پی کے واپس آئیں، پھر خطاب کریں، پھر واپس جائیں، پانی پی کے آئیں، اس میں میرا پروٹوکول زیادہ ہے، عزت افزائی زیادہ ہے کہ اس میں میرا پروٹوکول زیادہ ہے؟ اچھا اب مجھے بتائیں، رب تعالیٰ ایسے کرتا، محبوب کو کہتا محبوب ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، وہ جو معراج کی رات کی قربتیں تھی، 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ، وہ آپ آئیں انہی قربتوں میں، میں آپ کو وہ قربتیں عطا کرتا ہوں، میری قربتوں میں بیٹھے ہیں، یہ آپ کے نوکر کھڑے ہیں، اتنے ہزاروں لاکھوں فرشتے، یہ آپ کے ایک ایک امتی کو لے آتے۔ ابھی اس میں حضور کا ظاہری پروٹوکول زیادہ تھا کہ رب کہہ رہے محبوب جائیں ایک ایک کو لے کے آئیں خود، بلا تمثیل و بلا مثال۔ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک مثال کوٹ کی، بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ ظاہراً اس میں حضور کا پروٹوکول زیادہ تھا کہ رب تعالیٰ محبوب کو قربتوں میں بٹھاتا، فرشتوں کو بھیجتا، ایک ایک محبوب کے امتی کو لے کے واپس آئے، لیکن ائمہ محدثین انہوں نے کہا ہے کہ اس میں بہت بڑا راز ہے، حالانکہ ظاہری پروٹوکول اسی میں زیادہ تھا کہ رب محبوب کو قربتوں میں بٹھاتا اور فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا کہ میرے محبوب کے ایک ایک امتی کو، جبرائیل فرشتوں کو لے کے جاؤ، ایک ایک امتی کو نکال کے لاؤ، جس طرح میں نے آپ کو مثال دی۔ لیکن ائمہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اس میں ایک راز ہے، اور وہ راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ جہنم کے اندر کافر بھی ہوں گے، جہنم کے اندر کافر بھی ہوں گے جنہوں نے نبی کو اتنا ستایا کہ نبی کو مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا،
نبی کو پتھر مارے، نبی کو شیب ابی طالب میں محصور کیا، نبی کی آل کو نیزوں پہ چڑھایا، نبی کی آل کو نیزوں پہ چڑھایا۔ وہ منافق بھی ہوں گے، اس میں کافر بھی ہوں گے، منافق جو دونوں روپ رکھتے ہیں، ظاہر ان کا کچھ ہے، کچھ بن جاتے ہیں، اندر ان کا کچھ ہے، اندر ان کا کچھ اور ہے، ظاہر بن جاتے ہیں۔ کافر بھی ہوں گے، منافق بھی ہوں گے، گستاخ بھی ہوں گے، نبی کی آل کو نیزوں پہ چڑھانے والے بھی ہوں گے، نبی پہ باتیں کسنے والے بھی ہوں گے، نبی کے اختیارات نہ ماننے والے بھی ہوں گے۔ رب تعالیٰ اگر محبوب کو بٹھا دیتا قربتوں میں، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا، یقیناً ظاہری پروٹوکول اس میں زیادہ تھا، ظاہری پروٹوکول اس میں زیادہ تھا، لیکن رب تعالیٰ کا کوئی کام زائد نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ العظیم، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کا کوئی کام فضول ہماری طرح نہیں ہوتا۔ ائمہ لکھتے ہیں رب تعالیٰ اس لیے محبوب کو خود بھیجے گا تاکہ وہ جو جہنم میں کافر ہیں، مشرک ہیں، جہنمی ہیں، منافق ہیں، نبی کے اختیارات کو نہ ماننے والے ہیں، نبی پہ باتیں کسنے والے ہیں، نبی کی گستاخیاں کرنے والے ہیں، نبی کے خاکے بنانے والے ہیں، وہ سارے دیکھ لیں کہ رب تعالیٰ نے عطا کیا، یہ جہنمی ہوئے، نبی کا اختیار یہ ہے، رب نے جنہیں جہنم میں بھیجا، رائی کے دانے برابر ایمان ہے، جنتی بنتے نہیں، لیکن محمد کا اختیار یہ ہے، محمد کا فضل یہ ہے، محمد کی رحمت یہ ہے، محمد کا اختیار یہ ہے کہ جن کو رب نے جہنم میں بھیجا رائی کے برابر ایمان ہے، لیکن محمد کا اختیار یہ ہے کہ جہنم سے نکال کے جنت میں لے کے جائے، جہنم سے نکال۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سید ساجد حسین شاہ بخاری۔ آقا کا اختیار یہ ہے، اسی لمحے کو قربان جائے حضرت خواجہ غلام فرید نے فرمایا تھا، وہ جنت ساری کی لکھے جتے تو نظری نام ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائے خواجہ غلام فرید تیرے عشق پہ، وہ جنت ساری کی لکھے جتے تو نظری نام ہے، وہ دوزخ سن لکھ بہشتاں جتے تو آمیں تے جاویں۔ اسی لمحے کو جو میں نے آپ کو سنایا حدیث کی روشنی میں، اسی لمحے کو حضرت خواجہ غلام فرید نے قربان جائے، میں نے جتنے شعر زندگی میں پڑھے، تخیل کی یہ معراج اور بلندی بڑے کم شعروں میں پائی، اسی خاص لمحے کو اپنے شعر میں باندھا حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے۔ آپ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ جس لمحے تیرا محبوب آپ انہیں اذن دیں گے کہ جہنم سے اپنے غلاموں کو نکال لیں، محبوب جنت سے جہنم کی طرف تشریف لے جائیں گے، کس لیے؟ غلاموں کو، شاباش بولے، غلاموں کو نکالنے کے لیے۔ جب جہنم کی طرف تشریف لے جائیں گے تو آپ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس لمحے تیری جنت میں حوریں ہوں گی، تیری جنت میں غلمان ہوں گے، تیری جنت میں محلات ہوں گے، تیری جنت میں باغات ہوں گے، تیری جنت میں پھل ہوں گے، تیری جنت میں میوے ہوں گے، تیری جنت میں شہد ہوگا، تیری جنت میں دودھ ہوگا، تیری جنت میں ساری نعمتیں ہوں گی، لیکن تیرا وہ محبوب نہیں ہوگا جس کی تو خود قسم کھاتا ہے۔ تیرا محبوب اس لمحے جہنم کی طرف ہوگا، کس لیے؟ اپنے غلاموں کو نکالنے کے لیے۔ انہوں آدھے اگر باری تعالیٰ کوئی عاشقہ کو ترازو لواوے نا کہ پوچھے کہ جنت لمحے افضل ہے یا جہنم، کہ جڑے پاسے محبوب ہے، تو خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم کوئی عاشقوں سے پوچھے جس لمحے حضور جنت میں نہیں ہے، حوریں، غلمان، محلات، قصور، باغ، سارا کچھ ہے، باغات، محلات، سارا کچھ ہے، لیکن اس لمحے محبوب نہیں ہے۔ کوئی عاشقوں سے پوچھے تو عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس لمحے او جنت ساری کی لکھے جتے تو نظری نام ہے۔ عاشقوں کے نزدیک جنت کی اس وقت کوئی اہمیت نہیں، اس لمحے ایسی لاکھ جنتیں ہوں، اس جہنم کا پلڑا پاری ہے، کیونکہ او دوزخ سن لکھ بہشتہ جتے تو آوے تے جاوے، تیرا محبوب اس لمحے جہنم کی طرف ہوگا۔ کس لیے؟ اپنے غلاموں کو نکالنے کے لیے، اپنے غلاموں کو نکالنے کے لیے۔ تو دنیا میں بھی جو ملا ہے بولے کس کا صدقہ ملا ہے؟ بولے بھی بولے سارے شاہ، حضور کا صدقہ۔ قبر میں بھی جو ملے گا کس کا صدقہ؟ حضور کا صدقہ۔ روز محشر اگر جنت بھی ملے گی تو اللہ کی عزت کی قسم صدقہ محمد مصطفیٰ عسیٰ یبعثک ربک مقام محمودا، مقام محمود رب تعالیٰ اپنے محبوب کا عطا فرمائے گا۔ اس نے شفاعت رب تعالیٰ اپنے محبوب کو
عطا فرمائے گا، عدل انصاف حساب ہو جائے گا۔ جہنم سے بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کا یہ عالم ہوگا کہ پڑے ہوئے جہنم میں ہیں، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم سے نکال کے جنت میں لے کے جائیں گے، جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے کے جائیں گے۔ اور حضور کے غلاموں، آقا کے میلاد پہ خرچ کرنے والوں، آقا کے میلاد کے لیے جمع ہونے والوں، اللہ کی عزت کی قسم، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم آج بھی جاری ہے، یہ کرم جاری ہے۔ ہمارے دل زنگ زدہ ہو گئے، ہمارے دلوں پہ شہوتوں کے، دنیا پرستی کے، مادیت پرستی کے، بے حیائی کے، ریا کے، تکبر کے، اناد کے، بغض کے، حسد کے، کینہ کے، جھوٹ کے، دھوکہ کے، فریب کے، یہ سارے اتنے پردے پڑے ہوئے ہیں، اتنی گندگی پڑی ہوئی ہے۔ کس طرح وہ نور ان دلوں میں آ سکتا ہے جس کی رب قسمیں کھاتا ہے بددعا، محبوب قسم ہے تیرے حسین چہرے کی۔ آج بھی اگر دلوں کو صاف کرو، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ دل کے اس برتن کو دیکھے نا، ہماری مائیں بہنیں گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتے۔ ہمارا ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ دودھ نور ہے، حالانکہ جب ہم دودھ ڈال لیتے ہیں، جس بالٹی میں دھو کے آتے ہیں دودھ، وہاں سے ہماری مائیں بہنیں جب جو برتن اوپر رکھتے ہیں گیس پہ یا جو بھی لکڑی جل رہی ہو اس پہ، چولہے پہ، تو ہلکا سا جو دودھ کے قطرے لگے ہوتے ہیں اس بالٹی دے نال لگے ہوندے ہیں، ہلکے جہے قطرے، اون دے وچ بھی پانی پا کے، حالانکہ وہ کوئی لیٹر نہیں ہوتا، کتنا ہوتا ہے، شاید اگر قیمت کرو تو 2 روپے ہی نہ بڑھے گی قیمت، لیکن اس میں بھی پانی مار مار کے تاکہ صاف ہو جائے، کوئی ایک قطرہ بھی ضائع نہ ہو، کیونکہ ہمارا کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ وہ نور ہے، حالانکہ کوئی وہ ایسا نور ہے نہیں، لیکن ایک کانسیپٹ ہمارا بنا ہوا ہے کہ وہ نور ہے، تو ہم اس کی بھی اتنی حفاظت کرتے ہیں۔ رب کے محبوب کا نور کیسے ان دلوں میں آ سکتا ہے جہاں گندگی؟ دلوں کو پاکیزہ کریں، حسد، کینہ، بغض، اناد، جھوٹ، فریب، دھوکہ، غیبت، چغلخوری، نفرتیں، یہ ساری بے شعوری، جہالتیں، شہوتیں، یہ حرام خوری، بے حیائی، یہ ساری ریاکاری، یہ سارا کچھ جو ہم نے اتنی گندگی، اتنے زنگ اپنے دل کو لگائے ہوئے ہیں، ان کو اگر دور کریں تو آج بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں پہ کرم فرماتے ہیں، اپنے غلاموں پہ کرم فرماتے ہیں۔ بھئی میں کسی مولوی کی بات نہیں کرتا، کسی پیر کی بات نہیں کرتا، کسی مفتی کی بات نہیں کرتا، وہ ہو جائے گی مسلک کی بات۔ میں بات کرتا ہوں کلندر لاہور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اقبال سے کسی نے پوچھا، اقبال آپ کی جو پی ایچ ڈی ہے وہ ہے فلسفے میں، جرمنی سے، پی ایچ ڈی ان فلسفی، جرمنی سے آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے فلسفے میں۔ فلسفے کا تعلق ہوتا ہے عقل سے، فلسفے کا تعلق ہوتا ہے منطق سے، فلسفے کا تعلق ہوتا ہے دلیل سے، فلسفے کا تعلق ہوتا ہے لاجک سے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اقبال، آپ کی جو ڈگری ہے، لا بھی کیا ہوا تھا، LLB، پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی تھی فلسفے میں، تو آپ کی جو ڈگریاں ہیں ان میں تو عقل غالب ہے، فلسفے کا تعلق عقل سے، لاجک سے، منطق سے، دلیل سے، لیکن آپ کے کلام میں، آپ کی کلام میں عقل پہ عشق غالب ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عشق کتنا غالب ہے کہ اگر حضور کے عاشق بن گئے تو لوح اور قلم بھی تمہارے ہو گئے۔ اقبال کا عقیدہ دیکھیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل محو تماشائے لب بام ابھی۔ انہوں نے پوچھا اقبال تیری پی ایچ ڈی تو ہے فلسفے میں، فلسفے کا تعلق دلیل سے، لاجک سے، منطق سے، عقل سے، لیکن تیرے کلام پہ عقل پہ عشق بھاری ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اقبال کا جواب سنیں، علامہ اقبال فرماتے ہیں میں نے اپنے دل کے زنگ کو اتارا، میں نے اپنے دل کے برتن کو اجلا کیا، دل کے برتن کو اجلا کیا۔ جب میرے دل کے برتن دیکھو نا، برتن تو زنگ ہوئے چنگا مانجنا پوندا ہے، چنگا مانج کے جلے اجلا کر لیا، اجلا ہو گیا دل کا برتن، کہتے پھر میں نے عشق و ادب میں ڈوب کے
1 करोड़ मरतबा मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद और सलाम भेजा। 1 करोड़ मरतबा। फरमाते एक चेन बनती गई, एक जंजीर बनती गई, एक तस्बीह बनती गई। जब 1 करोड़ का आदद पूरा हुआ, कहते फिर ऐसा हुआ कि उस तस्बीह का, उस चेन का, दुरूद का जो चेन थी, उसका एक सिरा मेरे दिल से जुड़ गया, एक सिरा गुंबद खदरा से जुड़ गया, आका के सब्ज रोजे से जुड़ गया। फिर इकबाल कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, जब सफेद कागज और कलम लेके बैठता, आका दो आलम सल्लल्लाहु डायरेक्ट करम फरमाते थे। आका करम फरमाते थे, ऐसा करम फरमाते कि इकबाल कहते हैं कि जब कलाम लिख बैठता और पढ़ता तो पीएचडी वाली अकल भी हैरान हो जाती कि इकबाल ये क्या मिला है, कैसा साइयों ने नवाजा है। कहते पीएचडी वाली अकल भी हैरान हो जाती। हुजूर से जब ताल्लुक कायम हो गया तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना डायरेक्ट फैज़ अता फरमाते थे, डायरेक्ट फैज़ अता फरमाते थे। भाई हम अल्लाह के नबी को अल्लाह का बंदा मानते हैं। क्या मानते हैं? अब्दुहु व रसूल, अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल। हम अल्लाह के नबी को रब नहीं मानते। हम कहते हैं जो कुछ इल्म है, जो इख्तियार है, वो अल्लाह का अता करदा है, अल्लाह का अता करदा है, अल्लाह का अता करदा है। लेकिन उसकी क्या हद है, क्या हिसाब है, हमारे अकल, हमारे शऊर में ये बात आ ही नहीं सकती। हमारी क्या हैसियत है? हज़रत सिद्दीक़ अकबर से हुज़ूर ने फरमाया लम यारिफनी हकीकत सिवा रब्बी, या अबू बकर, ऐ अबू बकर तेरे नबी मोहम्मद की हकीकत क्या है तू भी नहीं जानता। ये न समझना मैं कुर्बतों में रहता हूं तो मोहम्मद की हकीकत को जान गया हूं। फरमाया मोहम्मद की हकीकत क्या है, रब के सिवा कोई जानता ही नहीं, रब के सिवा कोई जानता ही नहीं है। हजरत अबुल हसन रफाई रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े सिलसिला रफाइया के गौस गुजरे हैं, उनके बारे में लिखा है हजरत अब्दुल अजीज पिरारवी रहमतुल्लाह अलैह ने। ये जो बात है ये शरह निब्रास हजरत अब्दुल अजीज पिरारवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। उलमा पढ़ते हैं सारे मदारिस में, जो मिलाद मनाते हैं वो भी ये बात पढ़ते हैं, जो मिलाद नहीं मनाते वो भी ये बात पढ़ते हैं। इस बात पे किसी का इख्तिलाफ नहीं। ये बात हजरत अब्दुल अजीज पिरारवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। बात क्या है सुनिएगा, ईमान ताजा होगा। हजरत अब्दुल अजीज पिरारवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हजरत अबू हसन रफाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे दिल में इश्क का रांझा अजीब होता है। इश्क सूली पे भी हक की सदाएं बुलंद करवाता है, इश्क नेज़े पे भी रब का कुरान पढ़ाता है। कहते हैं कि मेरे दिल में कैफियत पैदा हुई और ख्वाहिश पैदा हुई। ख्वाहिश सुनिएगा, ख्वाहिश क्या है कि वो जो मेराज की रात आका के कदमैन शरीफैन अर्श पे लगे थे, किसी तरह हुजूर के कदमों के निशान की ज़ियारत करके आओ। अल्लाहु अकबर। ख्वाहिश देखिए, अर्श पे महबूब के जो कदमैन शरीफैन लगे थे उन निशानों तक पहुंचूं। ये मैंने आपको हवाला दे दिया, ये बात सारे पढ़ते पढ़ाते। हज़रत अबू हसन रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने रूहानी तौर पे सफर शुरू किया। अब कोई कह सकता है रूहानी सफर क्या होता है? कुरान पढ़ लें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली जो आसिफ बिन बरखिया ने किया था, पलक झपकने में मलका बिल्किस का तख्त ले आए थे, उसका बता दे वो सफर कौन सा होता है? नबी की उम्मत के वलियों का सफर भी वही होता है, वही सफर होता है। आप फरमाते हैं मैंने रूहानी तौर पे सफर किया। अगला जुमला सुनिएगा, फरमाते हैं मैंने 7 लाख अर्श अबूर कर लिए। दोबारा सुनिए, बहुत बड़ा जुमला, मैंने 7 लाख अर्श अबूर कर लिए। अइम्मा कलाम ने कलाम किया है, ये जो जमीन है जिस पे हम बैठे हैं और अर्श मुअल्ला, इसके दरमियान लाखों अर्श, इसके दरमियान लाखों अर्श है। कई कायनातें हैं, हमारा अकल वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। हमारा अकल, हम तो अगर मैट्रिक में हूं तो एफएससी की मैथ तक हमारा अकल नहीं जा सकता। हमारे अकल की क्या हैसियत है? हमारी अकल तो इतनी बड़ी अकल हो, आइंस्टाइन की अकल हो, लेकिन अगर उसकी आंखें बंद कर दें, आंखें उसको मैसेज न दें अकल को, तो सामने कुछ हो तो अकल नहीं बता सकती क्या है। अकल हमारी आंख की मोहताज, अकल हमारी कानों की मोहताज, हवा से खमसा की मोहताज। ये पैगाम पहुंचाएंगे, बताएंगे तो अकल बताएगी ये है। अगर आंख बंद कर ले तो आइंस्टाइन की अकल भी कुछ नहीं बता सकती। तो फरमाते हैं मैंने 7 लाख अर्श अबूर कर लिए। सफर किस लिए है? किसी तरह हुजूर के कदमों के निशान तक पहुंचा जाए। इसी पे अल्लाह हजरत फरमाते हैं न सफर बशर्ते महाल है,
نہ سفر بشرتے محال ہے، نہ طلب قید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق میں کہاں کہاں سے گزر گیا، میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئی، مجھے بارہا یہ گناہ ہوا، تم آ رہے ہو کساں کساں، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بے کمالہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بے کمالہ۔ آواز آئی، اے ابو نصر رفائی کدھر کو آ رہے ہو؟ میں نے عرض کی حضور کے قدموں کے نشان تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ حکم ہوا ارجع لا رسول اللہ کا، اے ابو نصر رفائی یہ ایک زندگی تو کیا تمہیں لاکھوں زندگیاں مل جائیں، یہ ایک ولایت تو کیا تمہیں کروڑوں ولایتیں مل جائیں، ساری زندگیاں تم سفر میں گزار دو، محمد مصطفیٰ کے قدموں کی حقیقت تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتی، محمد مصطفیٰ کے قدموں کی حقیقت تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ آقا کا کرم جاری ہے۔ میں آپ کو آپ کے اپنے لیا چوک اعظم کے قریب کی بات سناتا ہوں۔ میں اس بندے کو پورے خاندان کو جانتا ہوں، 3 سال پہلے ان کی وفات ہو گئی ہے۔ بزرگ تھے، بزرگ ہوتے ہیں نا ہمارے، ساری زندگی 1-1 روپیہ جمع کرتے ہیں، خواہش کیا ہوتی ہے کسی طرح حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے، ہے خواہش کہ نہیں ہے؟ سب بولے بھائی، اللہ سب کی خواہش پوری کرے۔ ساری زندگی پیسے جمع کیے، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، بڑھاپے میں جانے کا شرف ملا۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو ہر کسی کا تعلق اپنا ہوتا ہے حضور سے، جیسا جس کا تعلق ہو پھر اسی طرح کی نوازشات ہوتی ہے۔ جتنا آپ اپنا تعلق مضبوط کرتے جائیں گے آپ پہ عنایات بڑھتی جائیں گی، آپ پہ کرم بڑھتا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں وہ بزرگ جو تھے جب حضور کے روزے پہ پہنچا، اللہ اکبر، تو کہتے ہیں میں ہاتھ باندھ کے حضور کے روزے پہ کھڑا ہو گیا، تو سامنے روزہ تھا، تو میں نے رو کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی 1-1 روپیہ جمع کیتا ہے، اے ساوا روزہ ویکھن تے میں نہیں آیا، اے تے میں ٹی وی تے بھی روز ویکھدا سا، اے میں ٹی وی تے بھی روز ویکھدا سا، یا رسول اللہ میں اینو ملن تے نہیں آیا، میں تو تھوڑا کو ملن آیا، رسول اللہ میں تو آپ کو ملنے آیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جب میں نے یہ بات کی، روتے ہوئے جب میں نے آنکھیں کھولی تو عجیب منظر دیکھا، سامنے مجھے روزہ نہیں آیا نظر آیا، روزے والا نبی محمد مصطفیٰ نظر آیا، سامنے آقا نے دیدار کرایا، سامنے آقا نے دیدار کرایا۔ پھر جب وہ یہاں آ گیا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسی راہ رو منزل ہی نہیں، ہماری جھولیاں پھیلنا بند ہو گئی، ہمارے دل زنگ زدہ ہو گئے۔ آج بھی اگر ہم اپنے دلوں کو اجلا کر دیں تو گنبد خضرا سے رب کے عطا کردہ اختیار سے حضور آج بھی عطا کرتے ہیں، آج بھی آقا اپنی رحمتوں کا حصہ اپنے غلاموں کو دیتے ہیں، فیض عطا کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں ادھر آ گیا کچھ وقت گزرا، ایک دن لوسن دا پٹے ہوتے ہیں نا، لوسن دا گاہ وڈ رہا سی، وہ کہتا ہے میں لوسن دا گاہ کٹ رہا سا، اچانک میرے دل دے اندر کیفیت پیدا ہوئی، ایسی عشق دی کیفیت پیدا ہوئی کہ برداشت نہ ہویا، میں چیخ ماری، اپنی داتری سٹی اور رو لگ گیا، اور میں آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سفید داڑھی ہو گئی، ساری زندگی 1-1 روپیہ جمع کیتا، اے ہن جا کے اتنے پیسے ہوئے کہ تھوڑی بارگاہ وچ حاضر ہویا، یا رسول اللہ ہن ہور زندگی کتوں لے آواں، ہن ہور زندگی کتوں لے آواں، اگر ساری زندگی ہون جمع کراں تو پھر بھی شاید ان پیسے نہ ہون کہ تھوڑی بارگاہ حاضر ہو سکا۔ یا رسول اللہ یہ فاصلے ہمارے لیے ہیں، آپ کے لیے تو نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میں جہازوں کا محتاج ہوں، آپ تو نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میں ٹکٹوں کا اور ویزوں کا محتاج ہوں، آپ تو نہیں ہے۔ کہتے اللہ کی ذات کی قسم میں نے رو کے جب عرض کی، کہتے مجھے آہٹ کی آواز سنائی دی، میں نے آنکھیں کھولی روتے ہوئے، جب آنکھیں کھولی تو عجیب منظر دیکھا، سفید دل کاس کے اندر سامنے چاکتی ہوئی آنکھوں سے محمد مصطفیٰ کا دیدار ہوا، چاکتی ہوئی آنکھوں سے آقا نے کرم کیا۔
جاگتی ہوئی آنکھوں سے آقا نے دیدار کرتا. آپ آقا کے بن کے تو دیکھیں, دل کو اجلا کر کے تو دیکھیں, اپنا تعلق حضور سے مضبوط کر کے تو دیکھیں, پھر دیکھیں اللہ کی عزت کی قسم صبح و شام کس طرح آپ پہ کرم ہوتا ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سارے مسلکوں والے ان کو پڑھاتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم مجھے 72 مرتبہ جاگتی ہوئی آنکھوں سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. تو حضور سے تعلق قائم کرنے کا پہلا میں نے آپ کو طریقہ بتایا, درود و سلام. علامہ اقبال والا طریقہ پلے باندھ دیں. اور وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ اعمال جب تلیں گے تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعمال برے زیادہ ہو جائیں گے, اعمال بد, اور جو نیک اعمال ہوں گے وہ کم ہوں گے. تو اب فرشتے آئیں گے جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے, وہ حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوگا. تو حضور ایک پرچی رکھیں گے, یہ حدیث پاک میں ہے نا, آپ نے سنی ہوئی حدیث. تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا, تو وہ عشق و ادب میں ڈوب کے پڑا ہوا حضور پہ درود و سلام ہوگا. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ درود جو کام آئے گا وہ کیسے ہوگا. ایک تو آپ نے پڑھنا ہے, لیکن کوشش کرنی ہے آپ سب نے 2 منٹ 5 منٹ, پھر آہستہ آہستہ اس کو 10 منٹ, آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے جائیں. جتنا بڑھاتے جائیں گے آپ پہ کرم بڑھتا جائے گا. جتنا آج سے آپ نے کرنا ہے, 2 منٹ آپ کو مل جائے, 3 منٹ 5 منٹ, 2 زانو ہو کے بیٹھ جانا ہے جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں. اس طرح ہاتھ باندھ لینے ہیں, آنکھیں بند کر کے اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو بالکل مختلف خیالات سے ہٹا کے فوکس کرنا ہے. پوری توجہ, کنسنٹریشن, پوری توجہ کے ساتھ آپ نے یقین کرنا ہے کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں, حضور کے روزے کے سامنے ہوں. اس طرح تصور کر کے آپ نے آقا پہ درود و سلام بھیجنا ہے. یہ آپ نے کرتے جانا ہے, کرتے جانا ہے. ایک دن ایسا آئے گا کہ پردے ہٹ جائیں گے, پھر دیکھنا کیسے کرم ہوگا. پھر ایسے کرم ہوگا, آپ دعائیں دیں گے کہ کوئی فقیر آیا تھا, آپ کو نسخہ دے کے گیا تھا. عمل آپ نے کرنا ہے, عمل آپ نے کرنا ہے. دوسرا یہ جو میلاد ہے, یہ اس دور میں, دور فتن میں بہترین سورس ہے, بہترین ذریعہ ہے اپنے بچوں کے دلوں میں حضور کا ادب اور عشق پھیلانے کا. ایمانداری سے بتائیں, جس وقت 12 ربیع الاول کا دن ہوگا یا آگے پیچھے آپ جس دن میلاد منائیں گے, آپ کے بچے جھنڈیاں اٹھا کے, بیج سینے پہ لگا کے, خوشی خوشی مسکراہٹ سے نئے کپڑے پہن کے, جب جھنڈیاں اٹھا کے نعرے لگا رہے ہوں گے, سرکار کی آمد, منٹھار کی آمد, سونے کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, چہرائے بددعا مرحبا مرحبا. ایمانداری سے بتائیں, آپ کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی, انجیکٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی. آپ کے بچوں کے دلوں میں, نسل نو میں ابھی سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, حضور کا ادب, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا شعور ابھی سے آپ کے بچوں میں پیدا ہوگا. میلاد آج کے دور میں بہترین ذریعہ ہے, بہترین ذریعہ ہے اپنی نسل نو کو. وہ جو حضور نے فرمایا تعلموا اولادکم علی ثلاثۃ خصال, اپنے بچوں کو 3 چیزیں گٹی میں شامل کرو, بچپن سے سکھاؤ. پہلی فرمایا حب النبی, اپنے نبی کی محبت ان کو سکھاؤ. تو ایمان سے بتائیں میلاد میں بچوں میں محبت بڑھتی ہے کہ کم ہوتی ہے؟ بولے بھائی سارے, بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی؟ یہ بہترین ذریعہ ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھانے کا. اور دوسرا فرمایا وہ حب اہل بیت ہی, اور میرے اہل بیت کی محبت, علی کی محبت, حسین کی محبت, حسن کی محبت, سیدہ کی محبت, ان کی غلامی, ان کی تعظیم و توقیر و ادب, اور حضور کے اہل بیت کا ادب و احترام. فرمایا بچپن ہی سے اپنے بچوں کو سکھاؤ. اور تیسرا فرمایا قراءۃ القرآن, اور قرآن کا علم, یہ بچپن ہی سے سکھاؤ. تو یہ میلاد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ بھی عمل ہے. ویسے تو ہزاروں دلائل ہیں کہ آج کے دور میں یہ بہترین ذریعہ حضور سے اپنا تعلق قائم کرنے کا. اور تیسرا حضور کی سیرت کا مطالعہ کیا کریں. جن لوگوں کے پاس کتابیں ہیں کوشش کیا کریں, یا کچھ نہ کچھ سنا کریں. علماء کرام سے بھی گزارش ہے کوشش کیا کریں جمعہ میں حضور کی سیرت کو بیان کرنے کا, مختلف پہلوؤں کو, تاکہ ہم اپنی شخصیت کو حضور کے اخلاق, کردار اور آقا کی شخصیت کے نور سے پھر ڈھالتے جائیں, حضور کے مطابق اپنی ذات کو تابع کرتے جائیں. تو بندہ مومن کی شان یہ ہے نا, حضور نے فرمایا جو 2 دن جس کے ایک جیسے ہو گئے وہ گھاٹے میں. سادہ روزانہ ایک جی ہے نا, وہ روٹین ہے.
لیکن حضور نے فرمایا کہ بندہ مومن کی یہ شان نہیں ہے اگر اس کے 2 دن ایک جیسے ہو گئے ایک روٹین کے، جتنا اچھائیاں نیکیاں اپنی شخصیت کو اس نے جتنا بدلا ایک دن میں، اگلے دن اس سے بہتر نہیں کیا تو فرمایا وہ گھاٹے میں۔ اگر 2 دن بھی ایک جیسے ہو گئے، ساری تو ساری زندگی ایک روٹین گزر رہی ہے۔ بندہ مومن کی شان کیا ہوتی ہے؟ ہر لحظہ مومن کی نئی شان، نئی جان، گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان۔ بندہ مومن کی یہ شان ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ آپ نے اتنی محبت سے اپنے پیارے نبی کا ذکر سنا، اللہ آپ کے دلوں کو منور فرمائے۔ اللہ ہمیں حضور کی کامل غلامی نصیب فرمائے۔